خصوصاً جو ہمارے ائمہ ہیں اور مؤذنین ہیں، ان کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، خصوصاً ان کے مشاہرے کے بارے میں، ان کے معاوضے کے بارے میں، تنخواہوں کے بارے میں۔ ہم ان کو ان کا معاوضہ تو نہیں دے سکتے کہ بھائی آپ امامت کر رہے اور آپ اذان دے رہے، آپ کا معاوضہ یہ ہے 5,000 10,000۔ ہم ائمہ اور مؤذنین کو ان کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتے۔ اس کا معاوضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ان کا احترام کرنا، ان کو قدر کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لینا بڑی فضیلت ہے، ثواب کی بات ہے۔ لیکن ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری درجے کا مولوی ہے۔ مولوی جو ہوتے ہیں اور جو ائمہ ہوتے ہیں، یعنی امام حضرات، پیش امام، یہ آخری درجے کے، ان کو 2-4 ہزار دے دیں گے تو بس یہ جو ہے 2-4 ہزار کے لیے بس ٹکے رہ جائیں گے۔ بھائی یہ آپ کے 2,000 5,000 10,000 کے لیے یہاں ٹکے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انعام ملنے والا ہے، اس انعام کے خاطر یہاں پر ٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ 5,000 دے دیں گے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، کر لیں گے کام، زیادہ ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہو گئے 5,000 10,000۔ ان کو ہم 20,000 50,000 بھی اگر ہم دیں گے تو فی الحال کم ہے۔ کیوں ہم ان کے تنخواہوں کے بارے میں، ان کے مشاہرے کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی ضروریات نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب آپ کی تنخواہ 5,000 7,000 ہے نا، کافی ہے یہ آپ کے لیے، اس میں بہت بڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے، برکت ہوتی ہے اس میں، صحیح بات ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ گورنمنٹ ٹیچر ہے سمجھو، یا آپ حکومت کی جانب سے آپ کو 1,00,000 روپے مل رہے، کسی کو 50,000 مل رہے، کسی کو 70,000 مل رہے۔ یہ ہماری تنخواہ امامت کی اور اذان دینے کی 5,000 7,000 تنخواہ برکت والی ہے۔ جب آپ اس کے قائل ہیں اور آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ 5,000 7,000 برکت والی ہے، لہذا یہ ہماری برکت والی 7,000 تنخواہ آپ لے لو اور آپ کی بے برکت والی 1,00,000 دے دو۔ آپ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، یہ صرف آپ کی زبانی کہنی ہے، آپ صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں، کہہ کر مولوی صاحب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ برکت والی ہے، بس یہ کہہ کے ان کو چپ بٹھایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ بھائی ان کی بھی ضروریات ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو بھی دواخانہ جانا ہوتا ہے، ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، ان کو بھی شادی بیاہ کی تقریبوں میں جانا ہوتا ہے۔ کیا ان کو روپیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم 1,00,000 بھی دیں گے اماموں اور مؤذنین کو تو یہ بھی کم ہے۔ ہم دھرنا نہیں کرنا چاہ رہے، میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دھرنا کرنے بیٹھ جاؤ کہ ہم کو ہماری تنخواہ بڑھاؤ اور ہمارا مشاہرہ اور ہمارا معاوضہ بڑھا دو، اس میں اضافہ کر دو، نہیں، بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں جن کی سوچ یہ ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہیں اور ان کے مشاہرے بالکل تھوڑے ہی ہونے چاہیے، اسی پر ان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، ان سے پوچھو،
कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है उनसे पूछो। आप लोग 1 लाख और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह में परेशान हो जाते हैं। जब आखिरी महीना होता है, महीने का आखिरी अशरा होता है, उस वक्त आप कितने लोगों से जो है कर्ज मांग कर जो है अपना घर चलाते हैं। तो 1 लाख और 1.5 लाख वाला कर्ज लेकर अपना घर आखिर महीने में, आखिर अशरे में चला रहा है, महीने के आखिर में, तो बताओ इमाम और मौज़िनीन का क्या हाल होता होगा। वो 7,000 में अपना घर कैसे चला रहे, अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। पालने वाला तो अल्लाह तबारक व ताला है, पालने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की है, लेकिन ज़रिया भी तो अल्लाह तबारक व ताला बनाता है। ज़रिए भी तो इख्तियार करने चाहिए ना। जब आप लोग इनके खर्च के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ इनको मस्जिद और मदरसे का मुअल्लिम और इमाम बनाकर रख देंगे, वही 5,000 10,000 देंगे। जब इनको ज़रूरियात पेश आएगी, इनके भी साथ ज़रूरियात लगी हुई है, तो क्या करेंगे बेचारे, फापे मारेंगे, यार हमारी तनख्वाह 5,000 10,000 है, क्या करना चाहिए, ये लोग तो बढ़ाने वाले है ही नहीं, ये लोग तो ज़्यादा हमें देने वाले है नहीं, कोई बन मुट्ठी भी आके देता नहीं, कोई मौलवी साहब लो ये तोहफ़ा हमारी तरफ से 1,000 रुपये रखो आप, कोई तो देने वाला है नहीं आजकल। तो क्या करेंगे बेचारे यही करेंगे, आखिरकार कफन दफन बेचना शुरू कर देंगे कि ये लोग तो हमें तनख्वाहें देने वाले नहीं हैं, खर्च के बारे में सोचने वाले नहीं हैं, चलो कफन दफन बेचकर उनको पहुंचाओ। अब आखिरकार यही कर रहे। क्या उनके दिल से क्या आहें निकलती होगी, क्यों हमें एहसास नहीं होता। भाई आप लोग 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाहें हैं, तो बताओ 1 लाख 1.5 लाख में भी आपका जो है घर नहीं चल रहा, तो 5 7 10 हज़ार में कैसे चल रहा होगा घर। फिर कारोबार करने लग जाता है मौलवी, तो फिर उसमें भी टार्चर शुरू हो जाता है कि मौलवी साहब, इमाम साहब, मौज़न साहब कारोबार कर रहे हैं। क्या करेंगे भाई, आपके पीछे पीछे फिरते रहेंगे, मन्नत समझत करते रहेंगे आपकी। भाई ये हमारी कौम के रहबर है, ये मुक्तदा है, ये शुरू से लेकर आखिर तक, हमारी पैदाइश से लेकर मरने तक ये हमारे जो है साथ देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त तो अजान कान में मौलवी देता है, उसका नाम रखता है तो मौलवी रखता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, सताने लगता है, तो मौलवी उसके ऊपर दुआ पढ़ता है, दम दरूद करता है। कोई भी परेशानी आ जाती है बच्चे को तो मौलवी के पास कि मौलवी साहब हमारा बच्चा ये परेशान कर रहा है। हर चीज मौलवी से जो है कौम का रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन वही कौम मौलवी को पीछे कर रही है कि मौलवी किसी में आगे नहीं बढ़ सकता, मौलवी की दौड़, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होगी। ये हमारी सोच है। खुसूसन अइम्मा और मौज़िनीन के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर यही अइम्मा और मौज़िनीन अगर सारे के सारे इमामत करना छोड़ दें, अजान देना छोड़ दें, तो बताओ कौन हमारे बच्चों को निखारेगा, कौन हमारे बच्चों को तराशेगा। और कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं, खुसूसन हमारे तबलीगी जमात के साथी एतराज़ भी करते हैं कि भाई आप लोगों का असल काम नहीं है, असल काम तो हमारा है। हम जो है अपनी माल की भी कुर्बानी देते हैं और जान की भी कुर्बानी देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग कुर्बानी दे रहे, माल की भी कुर्बानी दे रहे, जान की भी कुर्बानी दे रहे, लेकिन रियाकारी आ गई। अब इसमें रियाकारी आ गई।
آپ لوگ ظاہر کر رہے، ہم مال کی قربانی دے رہے، ہم جان کی قربانی دے رہے، ظاہر کر رہے آپ، تو اس کے اندر ریاکاری آ گئی۔ دوسری بات، اصل کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کہیں گے جھوٹے ہو سکتے، میں کہوں گا جھوٹا ہو سکتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ بہترین ہے، وہ اچھے ہیں۔ میں اور آپ کہاں اچھے؟ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ اچھے ہیں، بہترین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب بتاؤ کون بہتر ہے؟ قرآن پڑھے اور پڑھائے، یہ ہے اصل کام۔ ہاں، تبلیغی جماعت بہترین جماعت ہے، اس کی میں نکیر نہیں کر رہا ہوں، اس کا رد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہم تائید کرتے ہیں اس کی۔ اگر کوئی اعتراض کرتا، خصوصاً بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات کبھی اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کا دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ بھائی، ہم اس کے منکر نہیں ہیں بلکہ قائل ہے، بلکہ تبلیغی جماعت میں ساتھیوں کو جانا چاہیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جڑنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ اصل کام مولوی ملا نہیں کر رہے، اصل کام تو ہم کر رہے، بہت اچھی بات ہے، اصل کام آپ کر رہے کرو، لیکن اصل کام تو یہ ہے پڑھنا اور پڑھانا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ پھر اعتراض کیا جاتا کہ یہ مولوی لوگ امامت کر رہے، یہ اصل کام نہیں ہے امامت کرنا، امامت کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک سننے کو آیا، ریکارڈنگ ملی، ایک بدبخت ایک جاہل کہہ رہا ہے کہ امامت کرنا بھی کوئی دین ہے۔ اس کمینے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ امامت کرنا دین نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں نماز پڑھانے کے، اور اس کو یہ دین نہیں سمجھ رہا۔ بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ امامت یہ کر رہا ہے لیکن اس کے عوض میں پیسے لے رہا ہے، رقم لے رہا ہے، اس لیے اس کی امامت یہ ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا گھر چلانے کے لیے یہ پیسے لے رہا ہے، امامت کر رہا ہے۔ بھائی، جو ہم امامت کر رہے یہ اس کے عوض میں ہمیں رقم اور تنخواہ نہیں دی جا رہی، بلکہ خرچ دیا جا رہا ہے، جیب خرچ دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ یوں نہ سمجھے کہ ان کو تنخواہ دی جا رہی، ان کو معاوضہ دیا جا رہا ہے، بلکہ نہیں، ان کا جیب خرچ دیا جا رہا ہے۔ ان کا معاوضہ اور ان کی تنخواہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے، ہم ان کے خرچے میں اضافہ کریں کہ ان کا خرچہ ہے، گھر کا خرچہ ہے، بیوی بچوں کا ہے، والدین کا خرچہ ہے۔ آپ لوگ ہاسپٹل جاتے نا بھائی، کبھی تو 50,000 لگ جاتے، کبھی 1,00,000 روپے لگ جاتے، پھر مولویوں کو ہاسپٹل کبھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا؟ کیوں؟ مولوی کو بیماری نہیں آتی، مولوی کے بچوں کو بیماری نہیں آتی، مولوی کے والدین کو بیماری نہیں آتی؟ روگ درد صرف آپ لوگوں کو آتا ہے، مولوی کو نہیں آتا، مؤذن کو نہیں آتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہمیں ہونا پڑے گا۔ مفتی سید مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ استطاعت کے باوجود اماموں کے مشاہرے میں، ان کے خرچ میں اضافہ اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کا گریباں پکڑے گا۔ ہاں بھائی، صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے بتائیے؟ جنازہ بھی پڑھائیں گے ان کا، ان کے بچے کے کان میں اذان بھی دیں گے، اقامت بھی دیں گے، ان کا نام بھی رکھیں گے، اور ان کا نکاح بھی پڑھائیں گے، پھر آخر میں ان کا جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ ساری ذمہ داری مولوی کے اوپر ہے بھائی، وہ ذمہ دار ہے، وہ آگے ہے، آپ لوگ پیچھے ہیں، ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔
لہذا ہم اس کو خوش رکھیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ لیکن خصوصاً ہمارے تبلیغی بھائی حضرات، ان سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا اعتراض یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ موذنین اور ائمہ کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے۔ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ مدرسے میں معلم پڑھاتا ہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا ہے، تو دین کا کام ہے۔ بھائی دین کے بہت سارے شعبے ہیں جس میں چاہے وہ لگ جائے، صرف ایک ہی شعبہ نہیں ہے دین کا کہ تبلیغ میں چلے جاؤ۔ جس کی جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، جتنی صلاحیت ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرے۔ اگر کوئی درس و تدریس کی خدمت انجام دے سکتا تو وہ مدرسے میں بیٹھ کر درس و تدریس کرے۔ کوئی امامت کے لائق ہے تو وہ امامت کے فرائض انجام دے۔ لیکن کوئی جماعت میں جا کر تبلیغ کا کام کرنے کا خواہش مند ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ کون روکتا ہے بھائی اماموں کو؟ علماء کو کون روکتا ہے؟ بہت سارے یوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس کا 4 مہینہ چلہ نہیں لگا وہ جو ہے بے ایمان مرے گا۔ ایمان کی موت نہیں مرتا یہ کہنا، لا حول ولا قوت۔ یہ ساری چیزوں کے جوابات ہمیں دینا پڑے گے۔ صرف سن کر جو ہے ہم اس کو اپنے ذہن کے اندر نہ بٹھائے کہ بالکل صحیح ہے۔ وہاں سے ایک بات آتی ہے، چل کر آتی ہے، بیچ میں آ کر وہ اس کے اندر مرچی مسالہ ساری چیزیں لگ جاتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں ہاں مرکز سے بات آئی۔ اب دونوں میں پھر اختلاف بھی شروع ہو گیا، ابھی مرکز میں بھی ایک تو شورا ہو گئی، ایک امارت۔ خیر موضوع بدل رہا، اب شورا ہو گئی امارت۔ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا 2-4 منٹ کے اندر۔ اب شورا، کچھ لوگ بہت سارے احباب پوچھتے بھی ہیں کہ شورا صحیح ہے یا امارت والے صحیح ہے، تو خیر اس کے بارے میں ہم کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو فی الحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے امام ہمارے سروں کے تاج ہے۔ مولوی کاروبار میں لگ جاتا ہے، جب مولوی کاروبار میں لگ جاتا ہے تو پھر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں ہم کہ مولوی صاحب کاروبار کر رہے۔ بھئی آپ لوگ 10,000 7,000 5,000 ان کو خرچ دیں گے تو مولوی یہ کاروبار نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ بھائی اس کو بھی گھر چلانا ہے، اس کو بھی جو ہے دواخانے اور ہاسپٹل جانا ہے، اس کو بھی شادی بیاہ کی تقریبوں میں شرکت کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے علماء کرام اور حفاظ کرام مساجد کو چھوڑ کر کاروبار میں، کوئی آٹو رکشہ چلا رہا ہے، کوئی جو ہے پیکنگ کر رہا ہے، کوئی جو ہے ٹرک چلا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، بھائی یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے یہ ذمہ دار حضرات ہیں مساجد کے، کہ انہوں نے ان کو 2,000 5,000 7,000 دے کر یہ سمجھا ہے کہ ہم ان کو اچھا خاصا مشاہرہ دے رہے ہیں۔ جب ان کو 5,000 7,000 دیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارا اس کے ذریعے سے گھر چلنے والا نہیں ہے، تو بیچارے نکل کر آٹو چلائیں گے، رکشہ چلائیں گے، پیکنگ کریں گے، پھر سارے کاروبار کھیتی باڑی وغیرہ کریں گے اور یہ چھوڑ دیں گے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار ہم نے ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا ہے۔ جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ مولوی اچھا کپڑا پہنے تو پریشانی کہ مول صاحب اچھے کپڑے پہن رہے، مولوی اچھی گاڑی خریدتا تو پریشانی کہ مول صاحب گاڑی چلا رہے، مولوی اگر ہوٹل گیا کھانے کے لیے تب بھی پریشانی، مولوی بس اسٹینڈ پہ گھوما تب بھی پریشانی۔ دیکھو مول صاحب ہوٹلوں میں پھر رہے، دیکھو مول صاحب بس اسٹینڈ پہ جا رہے، دیکھو مول صاحب گاڑیاں چلا رہے۔ کیوں بھائی؟ مول صاحب کی ضروریات نہیں ہیں، مولوی کی ضروریات نہیں ہیں، مولوی کی خواہشات نہیں ہیں، صرف خواہشات آپ لوگوں کی ہے۔ مولوی کی تمنائیں آرزویں کچھ نہیں رہتی،
صرف وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہے اور گھر جا کر کھا کر سو جائے بس. عجیب ہمارا ذہن بن چکا ہے علماء کے تعلق سے. بھائی ان کا ہم خاص خیال رکھیں. کتنا سارا پیسہ، کتنی ساری رقم فضولیات میں خرچ ہو رہی ہے. مسجد کے اندر کروڑوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کئی کیا ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ ضروری ہے یا نہیں ہے وہ پتہ نہیں، ان لوگوں کو ہی معلوم ہے. لیکن لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے. لیکن اماموں کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ماہانہ؟ 5,000 7,000 10,000، اس سے زیادہ خرچ نہیں ہو رہا. بتاؤ کیا ہمارا حال ہو چکا ہے آج. غیر ضروری چیزوں میں ہم جو ہے لاکھوں کے کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن اماموں پر، ائمہ اور مؤذنین پر خرچ نہیں کریں گے. پکڑ نہیں کریں گے، اللہ نہیں پکڑیں گے. زبردست گرفت ہوگی، یاد رکھنا. اس لیے اپنے خیالات کو بدلیے. جتنا زیادہ ہو سکے ان کو ہم مشاہرہ، ان کا خرچ دیں، ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں. پہلے ہوتا تھا بھائی ہر کوئی آتا تھا، السلام علیکم مول صاحب، وعلیکم السلام، ملاقات کرتا اور ہاتھ میں ہدیہ رکھ کر چلا جاتا تھا. آج تو یہ ماحول نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. لیکن ہم مسجد سے ہی ان کا خیال کریں، ان کے خرچ کا خیال کریں. یہ حال ہو گیا، اتنا برا حال ہو گیا کہ 7,000 8,000 5,000 دی جاتی، اس میں بھی روکا جا رہا ہے. 3 مہینے کسی کے، 4 مہینے کسی کے، کسی کی تنخواہیں تو، کسی کا خرچ، کسی کا مشاہرہ تو 5 مہینے روکا جا رہا ہے. ابھی ایک واقعہ سننے میں آیا، ابھی کہاں کا ہے، قریب کا ہی نا واقعہ، وہاں کا واقعہ ہے. ہمارے ساتھی ہے بیچارے، ان کی 7,000 8,000 تنخواہ ہے، لیکن 4 مہینے 3 مہینے سے ان کی باقی ہے ابھی وہی تنخواہ. بتاؤ کیا کریں گے؟ اب بیوی بچوں کو کیا کریں گے؟ اب آخر میں بیوی بچوں کو اٹھا کر گنگا میں لے جا کے ڈالنا پڑے گا. وہی ہو رہا نا. آپ کے یہاں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے یہاں تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچارے بہت اچھا خوش رکھتے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل عمومی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے ہاں جو حالات ہے اس کو دیکھ کر میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عمومی حالات جو ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے اس علاقے میں جو چل رہی ہے ایک فضا اماموں، ائمہ اور مؤذنین کے تعلق سے، ان کے خرچ اور مشاہرے کے تعلق سے، یہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا کہ ہم نے، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی چیز درپیش ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں جس وقت ہمارے جیب میں روپیہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے قوم کے رہبر، ہماری قوم کے مقتدی ائمہ اور مؤذنین کا کیا حال ہوتا ہوگا اگر ان کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو یہ ہمارے کل قیامت کے دن سخت گرفت ہوگی، سخت پکڑ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. یہ عام حالات کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں، کسی آپ لوگوں کے جگہ یہاں پر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ عام حالات، یہ ہر جگہ کا ماحول بنا ہوا ہے. کروڑوں روپے خرچ ہو رہے فضولیات میں، لغویات میں، لیکن اماموں پر خرچ ہو رہے 5,000 7,000 10,000.